وہ باتیں چھوڑو, میں بہت پریشان ہوں, غصے میں بھی ہوں کل سے, کیونکہ کافی خبریں میں دیکھ رہی ہوں وہ ہینڈ شیک والی, وہ جلیبی بیبی والی, بڑی زیادتیاں کی ہیں انڈین سے ہمارے ساتھ. نہیں کیا کہتی ہو؟ اب یہ مت کہنے بیٹھ جانا کہ صحیح تھا جو ہو گیا ہو گیا. نہیں جو ہوا تھا وہ صحیح نہیں ہوا تھا, ہینڈ شیکس وغیرہ سب کچھ ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ بات تو چلو ایک طرف ہو گئی نا. اب جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, وہ آئی سی سی کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ, اسٹریٹ اپ زیادتی ہو رہی ہے بھائی, ضلالت ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. آئی ایم گوئنگ ٹو بی ویری آنیسٹ, بہت بڑی قسم کی ڈسکرمنیشن کر رہا ہے آئی سی سی. آپ ایک طرف دیکھو, اب کل بھی ہماری بات چل رہی تھی نا وہ کہ جب عثمان خواجہ نے وہ کیا اسٹیکر لگایا تھا نا, بیک پہ لگایا تھا یا شو پہ تھا, شو پہ تھا, فری پیلسٹائن سے ریلیٹڈ سم تھنگ تھا, تو اس کے اوپر اس کو کتنی سینکشنز, فائنز اینڈ ایوری تھنگ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. اور اس کے بعد اب پوری کی پوری ٹیم آ کر اپنے کانفرنسز میں پوسٹ میچ پریزنٹیشن میں یہ بول رہی ہے, پولیٹیسائز کر رہی ہے, تب آپ چپ ہو. اور سب سے بڑی بات میرا, سب سے پہلے تو ہینڈ شیک کا پرابلم, ٹھیک ہے آپ نے سلمان کو منع کیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے اینتھم کے ٹائم پر گانا چلوا دیا, چلو ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اگر جب وہ جو پوسٹ میچ کانفرنس ہوتی ہے اس کے اوپر اگر ہمارا کیپٹن نہیں آیا تو پھر ہمارے کوچ کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا. گیس آپ پھر خود سٹینڈ لو نا, وہاں پر سٹینڈ لو. اب آپ بات میں کہہ رہے ہو کہ ہم بائیک آؤٹ کریں گے, تو بھائی اسی دن کرنا چاہیے تھا. اب اگلے میچ میں پھر یہی ضلالت ہوگی. پھر یار میں تو صرف اتنا کہوں گی علی, کمنگ ٹو یو, کہ ہمارا اے سی سی کا چیئرمین کون ہے؟ محسن نقوی صاحب. محسن نقوی صاحب کس کو یہ لیٹر لکھیں گے یہ ساری کمپلینٹس کا؟ لکھا تو تھا, لکھ دیا تھا انہوں نے. نہیں وہ تو ریفری کا تھا نا. اب یہ جو باقی جو چیزیں ہیں کہ مطلب یہ کوچ نے کہہ دیا, سوریا کمار یادو کو کہا کہ پتہ نہیں, میری بات سلمان کو کہا. میری بات سنیں, ایک چیز شاید آپ کو, یا نیشنل اینتھم صحیح نہیں لگا, یہ سارے پرابلمس کس کے ساتھ؟ اے سی سی کی جو انٹرنل انکوائری ہے, انٹرنل انویسٹیگیشن ہے, اس میں یہ چیز ریویل ہوئی ہے کہ جو ریفری تھا یہ سارا پری پلان تھا. پہلے تو یہ کنفرم ہو گیا, ٹھیک ہے, یہ قادر بھائی نے خبر دی ہے, شاید آپ لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ سلمان علی آغا کو اس نے 30 سیکنڈ پہلے, ٹاس سے 30 سیکنڈ پہلے یہ کہا ہے کہ آپ نے ہینڈ شیک نہیں کرنا, نمبر 1, ٹھیک ہے. یعنی یہ پلان ثابت ہو گیا. اگر وہ پہلے کہتا تو شاید اس پہ کوئی بات ہوتی یا کوئی بھی سٹیپ لیا جا سکتا تھا. اور یہ سراسر آئی سی سی رولز کی خلاف ورزی ہے, کیونکہ ہمارا ایسا رول ہی نہیں, کیوں نہیں ہے, میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. کون سی خبر, اس میں کیا جی؟ میں نے ایک آفس آنے سے پہلے خبر میں نے دیکھی تھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ آئی سی سی کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا کوئی ایسا قانون, یا آئی ڈونٹ نو آئی سی سی نے خود کہا ہے یا لوگ, یہ آئی سی سی نے نہیں, یہ میری بات میں آپ کو بتاتا ہوں, کوئی رول ہی نہیں ہے کہ ہاتھ ملانا از اے پارٹ آف دی گیم. وہ آئی سی سی نے نہیں, وہ یار آپ دیکھیں ٹاس کے بعد بی سی سی, ایک منٹ, بی سی سی آئی کے ایک عہدیدار نے یہ بات کی ہے کہ آئی سی سی کا ایسا کوئی رول نہیں ہے, اور اس نے کہا کہ یہ جذبہ خیر سگالی کے تحت مطلب یہ جو ہینڈ شیک ہوتا ہے, ادروائز نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, آئی سی سی کا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, اس کو ہم مان لیتے ہیں, لیکن یہ میچ ریفری کیپٹن کو کوئی انسٹرکشن نہیں دے سکتا, یہ تو کلیئر ہے نا آئی سی سی میں. اس نے جو بات کرنی ہے وہ ٹیم مینیجر کے ساتھ کر سکتا ہے, وہ کیپٹن کو کوئی انسٹرکشنز یا آرڈر نہیں دے سکتا. اس کے بعد اس میں ایک اور جو بڑی چیز ریویل ہوئی وہ یہ کہ سوریا کمار یادو نے اس موقع پر آپریشن سندور کا لفظ استعمال کیا. بالکل ٹھیک ہے, اور یہ ریفری کی آپ جانبداری اس میں دیکھیں کہ اس نے کتنا اس کو سپورٹ کیا ہے, اس کو جرمانے سے, فائن سے بچانے کے لیے اس بندے نے اس پہ مٹی ڈال دی. اور یہی وہی بات نا, اب جیسے کہا کہ چلیں ہاتھ والا رول ہے نہیں ہے, بڑی لمبی ڈیبیٹ اس میں پڑ جائیں ہم. اب آپ بتائیں مجھے کہ یہ رول ہے یا نہیں کہ آپ آئی سی سی کے ٹورنامنٹس میں, میچز میں اس طرح کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس نہیں دے سکتے. اچھا, اس کی ہم سزا پہ بات کر سکتے ہیں, جو کل بھی میں بات کر رہا تھا, میں نے اس کو دوبارہ کنفرم کیا تھا. 2.1.1 ہے یہ رول, اور اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو فائن کر دیں, کوئی سرسری سا معمولی سا جرمانہ کر دیں, لیکن اس کی سزا ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ جو, مجھے یہ بتائیں 2016 میں شاہد افریدی صاحب کو ہوئی تھی کوئی پنشمنٹ؟ شاہد افریدی نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے ایگزیکٹلی, مجھے میں ورڈز کوٹ نہیں کرنا چاہتی, اس نے کہا, اس نے شاہد افریدی نے کہا جی کہ یہاں پر وہ انڈیا میں کھیل رہے تھے, انہوں نے کہا جی کہ کشمیر کے آڈینس وہ آئے ہوں گے, فینز آئے ہوں گے, سپورٹ ہمیں ملے گی, یہ بات تھی. تو اس میں کیا تھا؟ تو وہ بھی پولیٹیکل ہے. کیسے پولیٹیکل؟ ابھی جب رضوان نے ریسنٹلی, نہیں ابھی یو اے ای میں میچ ہو رہے ہیں, یو اے ای میں میچ ہو رہے ہیں, وہاں پر اگر یہ کہہ, ایک منٹ, رضوان نے بھی اپنی جو ون ہے وہ بھی, جس طرح بھی غزال نے ذکر کیا, دیکھیں بہت سارے ٹورنامنٹس میں اس طرح ہوتا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ ذاتی طور پہ پاکستان اور انڈیا خود انوالو تھا. میری بات سنیں, پاسٹ میں ابھی کچھ ہی منتھس گزرے ہیں کہ پاکستان انڈیا خود ایک قسم کے ایک مسئلے میں انوالو تھا.
اس کے بعد یہ میچ تھا. یہ تو 100% کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات سامنے تھی کہ ایسے معاملات ہونے تھے. انڈیا اسی لیے انڈیا کی عوام ہر شخص یہ بات کر رہا تھا کہ آپ بائیکاٹ کریں. اچھا پلانڈ کیوں تھا؟ کیونکہ میچ کھیل لیا. میں آپ کو جواب دیتا ہوں نا, میری بات سنیں. تو پھر پاکستان نے ایسا کیوں میں آپ کو 1 منٹ میری بات سنیں نا. پاکستان انڈیا کا وزٹ کر کے انڈیا کے دورے پہ گیا تھا. آپ کی ایک وار ہوئی تھی اس ٹائم, ٹھیک ہے, 2000 سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, جو آخری وار تھی. اس کے فوری بعد پاکستان گیا تھا, انڈیا کھیل کر آیا تھا کارگل کے بعد, اور پاکستان ہرا کر آیا تھا انڈیا میں جا کے ان کو ہوم ٹاؤن میں. پاکستان نے تو کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا. چلو اچھی بات ہے, نہیں دی نا, اچھی بات ہے. کوئی ایسا ہم نے نہیں دیکھا کہ پاکستان سے ان کو کوئی پریشر نہیں تھا کہ آپ نے میچ نہیں کھیلنا, آپ نے ہاتھ کیوں ملایا. بات یہ ہے کہ سوریہ کمار یادو نے محسن نقوی صاحب میرا صرف مدعا یہ ہے, آپ پہلے ایک پراپر ایک ایونٹ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. آپ اپنے لوگوں کو پہلے اس چیز پہ لگاتے ہیں کہ وہ اس کو بائیکاٹ کا ایک ٹرینڈ چلاتے ہیں. اس کے بعد آپ میچ میں آ رہے ہیں, پھر آپ پوری پلاننگ کے ساتھ ایک کیپٹن کو, میرے خیال میں تو یہ اس کو پریشرائز کرنے کا ٹیکٹ ہے, ٹھیک ہے. آپ کی مرضی کی پیچ ہے, ہر چیز آپ اپنی مرضی سے لے رہے ہیں. اس کے بعد آپ دوسری اپنا جو حریف کیپٹن ہے اس کو آپ آن سپورٹ آ کر یہ بات کر رہے ہیں, وہاں پہ آپ پولیٹیکل بات کر رہا ہے جو اس کا اپوننٹ ہے, اور ریفری اس کو سپورٹ کر رہا ہے. اس کے بعد 1 منٹ میری بات, میری بات کمپلیٹ ہونے دو. ان کو مرضی کی پچ مل گئی ہے تو کھیل نہیں سکتے وہاں پہ. میری بات تو کمپلیٹ ہونے دو نا. یہ کوئی کھیل والا تو سین ہی نہیں تھا, یہ تو پریشرائز کر رہے تھے. وہاں پر وہ پریشرائز ہو بھی گئے, نفسیاتی حربے ہوتے. اچھا ہاتھ نہ ملانے سے وہ پریشرائز ہو گیا, میچ کے بعد کی بات ہے. یہ تو چلو کپتان پریشرائز ہوا, کپتان ڈک پہ آؤٹ ہو گیا, باقی ٹیم کا کیا قصور ہے؟ بھائی آپ لوگ لڑے یہاں پر, وہاں پر چھکے چوکے لگ رہے ہیں. آتے ہیں ابھی یہ موضوع جو بھی ہے. اب دیکھیں جو اے سی سی کی انٹرنل انکوائری ہے وہ پوری چارج شیٹ ہے آئی سی سی ریفری کے خلاف. میں ٹھیک ہے, آپ میرے بات کرتی ہیں, ٹھیک ہے یار, انڈیا کو آپ سائڈ پہ کر دیتے ہیں, کم از کم آپ آئی سی سی پہ تو ڈسکشن کریں نا. بالکل کریں. تو وہ جو ریفری جو ہے ریفری پہ تو آپ کریں نا کہ وہ کون ہوتا ہے, یہ والی اس طرح کی ہم نے کیا نا, ہم نے کہا ہم بائیکاٹ کر دیں گے. ساری بات کی نا, ساری بات کا حل کیا ہے, سولوشن کیا ہے؟ بی سی سی آئی بیسیکلی. تو وہی بات ہے نا, وہی تو میں نے, اس لیے میں نے آپ کو عثمان خواجہ والی بھی ایگزامپل دی. عثمان خواجہ پہ ہوا, عثمان خواجہ کا کوئی بی سی سی آئی سے لینا دینا نہیں تھا. اس نے چیلنج پولیٹیسائز کیا, پھر اس کے اوپر سینکشنز لگائی گئیں, فائنز لگائے گئے. لیکن وہی چیز جب کوئی انڈین پلیئر انڈین کرکٹ ٹیم کرتی ہے تب بھائی ہمارے ہاتھ کھڑے, ہمیں معاف کرنا, ہمیں معاف کرنا. ہم مان لیتے ہیں کہ بھائی بی سی سی, لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں سے اتنا بڑا ایک ایشو اٹھایا گیا, محسن نقوی صاحب جو کہ اتنی ورتھ رکھتے ہیں کہ وہ اے سی سی کے چیئرمین ہیں, وہ پی سی بی کے چیئرمین ہیں, وہ پاکستان سے الگ, وہ اے سی سی کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے الگ, انہوں نے دو عہدوں کی حیثیت سے یہ بات کی ہے کہ آپ اس کو ہٹائیں ورنہ ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو نہیں ہٹا رہے. اٹ سمپلی مینس کہ وہ کہتے ہیں آپ بائیکاٹ کر دو. اگر ہماری اتنی سی بھی ویلیو نہیں ہے کہ ہمارے بائیکاٹ کرنے سے, you really think کہ this works this way, یہ بہت آسان ہوتا ہے سب کچھ. obviously یار یہ کتنا بڑا انٹرنیشنل ٹورنامنٹ ہے, سب کی تیاریاں پہلے سے ہوتی ہے, مینجمنٹ ہوتی ہے, سب کے کانٹریکٹس ہوئے ہوتے ہیں, وہ لاسٹ منٹ پر کیسے اتنا بڑا چینج کر سکتے ہیں, پیمنٹ سب کی ہوئی ہوتی ہیں. آئی سی سی یا بی سی سی آئی کبھی یہ نہیں پاکستان کو کہہ سکتا کہ آپ بائیکاٹ کریں. تو انہوں نے اس کا دوسرا پہلو کیا ہے کہ بھائی آپ لوگ نکل جائیں. وہ تجویز نہیں. اچھا پھر ان کو اس کا مطلب ان کو یہ پتا ہے کہ پاکستان کا یو ٹرن کا ریکارڈ ہے, پاکستان نے کسی بھی حال میں بائیکاٹ کرنا ہی نہیں ہے, تو ہم بھی کیوں اپنا ہٹائیں. میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان بائیکاٹ میں تو سٹڈی بات کروں گی کہ بھائی محسن نقوی صاحب کے اوپر بہت بار یہ ایلیگیشن لگا یا لوگوں نے اس بات کو صحیح پروف کیا کہ آپ یو ٹرن لیتے ہیں. اب آپ نے کہا ہے نا کہ بائیکاٹ کریں, تو بھائی آپ بائیکاٹ کریں, کیونکہ کسی بھی حال میں آپ نے انڈیا سے میچ جیتنا نہیں ہے. سوری ٹو سے, اپنا پتہ ہونا چاہیے انسان کو. بقول آپ کے ان کی مرضی کی پچیز ہے نا, تو ان کی مرضی کی پچیز ہیں, وہ میچ لے جائیں گے. چلو جتنے بھی لوگ کہہ رہے ہیں بھائی, جتنے بھی لوگ کہہ رہے ہیں نا انڈیا کی مرضی کی پچیز ہے, یہ تو بیچارے پہلی بار میچ کھیلنے آئے ہیں, تو دنیا میں کبھی میچ کھیلے وہ اپنی مرضی کی بنائیں گے نا, ہوسٹ ہیں, جب ہم ہوسٹ ہوں ہم اپنی مرضی کی بنا لیں گے. یو ایس اے جو ورلڈ کپ ہوا تھا اس میں کیا نہیں تھا. ایک منٹ, چیمپئنز ٹرافی میں کیا ہوا تھا, ہماری مرضی کی پچیز تھی نا, ہم تو یہاں پہ ٹرائی نیشن بھی ہار گئے تھے. آپ لوگ اپنے نا سکلز کو دیکھا کریں, پھر آپ اس پر آیا کریں. ناچنا چاہے اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں, سکلز پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے, لیکن ابھی ہم تھوڑا سا اور میں بیک ٹریک کرنا چاہوں گا. 2-3 چیزیں بس آپ نے مجھے ہاں یا نہ میں کہنا. میرا آئی سی سی ایکولز بی سی سی آئی, تو آئی سی سی از ناٹ اے جسٹ ماڈریٹ انٹرنیشنل آرگنائزیشن, ناٹ ایٹ آل, ٹھیک ہے, ٹوٹلی بائسڈ اینڈ وی کین ناٹ ایکسپیکٹ اینی رائٹ تھنگ فرام دیم. حالانکہ میں ایک چیز ایڈ کروں اس کے اندر, کریں جیشا ہیڈ کر رہے ہیں نا اس ٹائم آئی سی سی کو, جیشا کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے بھی کچھ لوگ وہاں پہ کچھ عہدوں پہ ہیں, آج تک کبھی کسی کا نام, کسی کا کوئی سٹینڈ سنا نہیں سنا.
जेशा किस तरह काम कर रहे हैं, इक्वली काम कर रहे हैं या बीसीसीआई को एज दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। जब जेशा नहीं थे तब भी बीसीसीआई की मर्जी मानी जाती थी, भारत की मानी जाती थी। उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है, उसकी वजह मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है कि भारत जिस तरह से आईसीसी को स्पॉन्सर देता है, भाई 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का मैंने आपको सारा किस्सा बताया कि भारत ने कहा कि हम बाइकआउट कर देंगे, उनके शेयर्स बढ़ा दिए उनके कहने पे, हमारे कहने पे एक रेफरी नहीं बदला जा रहा। देखो मोहसिन नकवी साहब ने सिर्फ इस बेसिस को एक टारगेट बनाया इस चीज़ को कि यार हैंडशेक नहीं किया उन्होंने तो भाई हम मैच रेफरी चेंज करेंगे। दैट इज़ प्रिटी मच अंडरस्टैंडेबल कि यार एक रेपुटेशन होती है। ऑब्वियसली वी ऑल आर रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री पाकिस्तान, और हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं दे वर देयर फॉर रिप्रेजेंटिंग अस एज अ नेशन। सो आई थिंक दैट वाज काइंड ऑफ रॉन्ग ऑफ हिम टू से दैट। अच्छा, हमारी एक एंकर हैं आयशा बख्श साहिबा, उन्होंने एक शेर कहा था एंड दैट इज़ प्रिटी मच रेलेवेंट, तो मैं वही दोबारा से कोट करना चाहूँगी। उन्होंने कहा था, दुश्मनी लाख सही ख़त्म ना कीजिए रिश्ता, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए। तो आई थिंक कि ये मोहब्बतें होती हैं, आपको थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए। अगर पाकिस्तान ने एक स्टेप फॉरवर्ड किया है तो इंडिया को भी थोड़ा सा देखना चाहिए, पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड क्रिकेट को क्रिकेट की तरह ही लेना चाहिए। क्योंकि देखें खेलें हमें ना सबक देती हैं इक्वालिटी का, खुद से जोड़ने का। हम तो 2 टियर सिस्टम की बात कर रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ दैट। मैं सीरियसली मैं पाकिस्तान से ना होती, मैं किसी और मुल्क से होती, तब भी मेरा यही स्टैंस होता कि मुल्कों को अलग मत करें, कोई भी किसी से कम नहीं है। छोटी टीम्स का भी एक हक बनता है कि वो बड़ी टीम्स के साथ खेलें, एक्सपीरियंस हासिल करें आगे। हम तो 2 टियर सिस्टम पे बात कर रहे हैं, हम तो उस पर अग्री नहीं कर रहे हैं। तो आपने एक और यहाँ पर इशू छेड़ दिया है कि इंडिया पहले कह रहा था कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, पाकिस्तान कह रहा है अब हम बाइकआउट कर रहे हैं। अब बात आ गई है अली साहब हमारी ना इज्जत इंडिया जो अना पे बात आ गई है। मेरी बात सुने, मेरी अब अगर पाकिस्तान खेलता है ना मैच, 1 मिनट मेरी बात सुने। इंडिया जो बाइकआउट कर रहा था वो किस अपने पॉलिटिकल बेसिस पे, पाकिस्तान जो बाइकआउट की बात कर रहा है ऑन मेरिट क्रिकेट की बेसिस पे, तो अब बाइकआउट करें। तो मैं खुद इस हक में हूं, अगर वो बाइकआउट करता है पीसीबी तो मैं तो बड़ा खुश हूं। बहुत अच्छी बात।